وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں عرب کے اندر ایسے لوگ تھے کہ جو نظر بد لگانے کے ماہر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی آنکھ میں ایسا زہر رکھا ہے جس طرح زہر سانپ میں رکھا گیا ہے۔ بعض اوقات انسان کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ میری آنکھ میں یہ زہر موجود ہے۔ بعض اوقات نظر بد اپنے بچے کو بھی لگ جاتی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، کوئی بھی چیز اچھی لگے تو کہو ماشاءاللہ۔ کیا کہیں؟ ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ۔ بولیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اور ایک اور اس میں روایت میں ہے کہ یوں بھی کہو تبارک اللہ۔ بولیں تبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کے علاوہ بعض اوقات بے خیالی میں نظر لگ جاتی ہے تو اس کا حل بھی ہمیں بتایا گیا۔ تو اس زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ جن کی آنکھوں میں نظر بد کا کمال تھا، وہ جانتے تھے کہ ہماری آنکھوں میں کمال ہے، تو ایسے لوگوں کو انہوں نے تلاش کر کر کے ان کو چنا تھا، اور پھر یہ نظر مارتے تھے گارنٹی کے ساتھ۔ مثلا ایک شخص کہتا کہ اس کا یہ اونٹ جو ہے نا بہت خوبصورت ہے، مجھے اس سے جلن ہو رہی ہے، میں تمہیں یہ رقم دوں گا تم اسے نظر بد مارو۔ تو وہ شخص آتا اور اس کے اونٹ کو گھور کے دیکھتا، تو اسے ایسا لگتا جیسے اونٹ کو گولی لگ گئی ہے، جیسے آج کے زمانے میں یا تیر لگ گیا ہو۔ اونٹ گرتا اس کے سامنے اور وہ تڑپتا اور اس کی روح پرواز کر جاتی، مر جاتا۔ تو اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ بھئی موت تو اللہ دیتا ہے، یہ کیا ہوا کہ جادو سے کوئی مر سکتا ہے یا نظر بد سے مر سکتا ہے؟ تو دیکھیں، گولی جب مارتے ہیں تو موت کون دیتا ہے؟ بتائیے، زور سے کہیں۔ اللہ۔ تو گولی ایک سبب ہے نا، تو جس طرح گولی سے بعض اوقات انسان مر جاتا ہے، گولی ایک سبب بنتی ہے، تو اسی طرح نظر بد بھی ہے، جادو بھی ہے۔ جیسے بم ہے تو بم سے بھی انسان اگر موت نہیں لکھی تو نہیں مرے گا، تو جس طرح بم ہے، زہر ہے، گولی ہے، یہ اثر کرتا ہے اللہ کی اذن سے، تو اسی طرح یہ چیزیں بھی اثر کرتی ہیں۔ تو وہ اس طرح کرتے تھے۔ تو کافروں نے کیا کیا کہ انہوں نے پورے عرب سے ایسے ماہرین کو جمع کیا اور ان کو بہت ساری رقم دی اور کہا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد لگانے کی کوشش کرو۔ تو وہ آ کر حضور کو گھورنے لگے۔ ان کی نظر بد اتنی تیز تھی کہ فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ کو گھورتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ اور ضرور کافر، اب میں جو ترجمہ پیش کر رہا ہوں یہ ترجمہ کنز الایمان ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی نظر بد لگا کر آپ کو گرا دیں گے۔ اس مفہوم کا ترجمہ ہے، یعنی اتنا طاقتور نظر بد ہے کہ اگر آپ کی جگہ دوسرا ہوتا تو ضرور گر جاتا، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ لما سمعوا الذکر، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو پھر آپ پر اس طرح حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ ہے۔ ویسے لفظی معنی تو ہے انہو لمجنون، بے شک وہ مجنون ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ ترجمہ کیا، وہ کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ وما هو الا ذکر للعالمین، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کے لیے،
یعنی یہ قرآن تو سب کے لیے نصیحت ہے۔ ان آیات کو، یہ سورہ قلم کی 2 آیتیں ہیں، انہیں صبح و شام لازمی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ 7 دفعہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیریں۔ اگر بچے سامنے ہیں تو بچوں کو دم کریں، آنکھیں بند کر کے اپنے کاروبار پر، اپنے معاملات پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے گھر بار پر، سب پہ نظر یعنی اس کا دم کریں تو انشاءاللہ تعالی نظر بد سے محفوظ بھی رہیں گے۔ اگر نظر بد لگی ہوگی تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اکثر ہمارے چھوٹے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کو گھورنے سے منع کیا، لیکن ہم گھورتے ہیں۔ تو اکثر جو ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو لوگ جو ہے نا، مطلب گھر والے ہی بہت اب سمجھے پیار سے دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ دم کریں۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جو ایک بزرگ ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بچے کے سیدھے گال پر اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھیں اور اول آخر درود شریف پڑھ کر 1 دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں سیدھے گال پر۔ اسی طرح انگلی رکھیں، یہی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی الٹے گال پر، اور پھر سورہ کوثر پڑھ کر آپ دم کریں 1 دفعہ۔ پھر انگلی رکھیں پیشانی پر اور سورہ کوثر پڑھ کے اس طرح دم کریں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھونک ماریں اور انگلی بھی اوپر سے لے کر نیچے تک لے جائیں جیسے جھاڑ رہے ہوں، تو انشاءاللہ نظر بد دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، نظر اپنے پیاروں کی بھی لگ جاتی ہے۔ جادو، گولی اور بم سے بھی زیادہ خطرناک نظر بد ہے، سب سے خطرناک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اونٹ کیسے پہنچا؟ جب اونٹ بیمار ہو گیا نظر بد سے تو پھر مالک اس کو ذبح کر دے گا، نہر کر دے گا۔ عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک صحابی غسل کر رہے تھے، تو اس طرح غسل کر رہے تھے کہ انہوں نے پردہ لگایا ہوگا اور اپنے ستر کو چھپایا ہوگا، لیکن کسی درخت کے نیچے کر رہے ہوں گے غسل۔ تو وہ کھڑے ہوئے نا تو ان کا چہرہ، پھر ان کا سینہ، کمر وہ نظر آ رہا تھا۔ تو ان کے دوست نے دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے کسی مرد کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، ان کا جسم بہت خوبصورت تھا۔ بس انہوں نے یہ کہا اور وہ گرے اور بخار ہو گیا، شدید بیمار ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی، تو آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کو کیوں ہلاک کرتے ہو؟ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو تم کیوں نہیں کہتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ تبارک اللہ احسن الخالقین؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے؟ پھر آپ نے فرمایا جن کی نظر لگی تھی ان سے فرمایا وضو کرو۔ انہوں نے وضو کیا تو ان کا پانی جمع کرنے کا حکم دیا گیا، پھر ان کے وضو کے پانی سے ان کو غسل کرنے کا حضور نے حکم دیا، یعنی وہ پانی اپنے اوپر ڈالیں۔ تو جس صحابی کو نظر لگی تھی انہوں نے جیسے ہی وہ پانی ڈالا وہ بالکل صحیح ہو گئے اور ان کی نظر بد دور ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلا دوست کی دوست کو بھی لگ جاتی ہے۔ جب نظر اتنی خطرناک ہے تو بتائیے ہمیں نمود و نمائش کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی دولت کو شو کرنا چاہیے؟ جو چیزیں خود بخود شو ہوتی ہیں ان کو تو بندہ روک نہیں سکتا، لیکن بعض لوگوں کو اپنی دولت اور اپنے کپڑے اور اپنی گاڑیاں اور یہ چیزیں دکھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جتنا نمود و نمائش کریں گے، جتنی تصویریں ڈالیں گے فیس بک پر، اتنے ہی نظر بد کا خدشہ زیادہ ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہے تصویر کے بالکل قائل نہیں تھے، اور بڑے بڑے بزرگ جو ہے موبائل کی تصویر کے بھی قائل نہیں تھے۔ تو وہ اتنے مخالف تھے کہ اگر کوئی موبائل میں تصویر کھینچ لیتا تو کہتے کہ آپ اسے ڈیلیٹ کریں۔ تو مجھے ایک عامل ملے، ایک جگہ پر عامل تھے، بڑے اچھے عامل تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ تصویر بہت خوفناک ہے،
اگر کوئی ماہر جادوگر ہو تو تصویر دیکھ کر، تصویر سامنے رکھ کر جس قسم کا جادو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور اس نے کہا لوگوں کو بیمار کرنے کے جادو جو ہیں وہ تصویر پر ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات تصویر مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ بندہ عمرے پہ جا رہا ہے تو تصویروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، جناب ابھی پلین پر ہیں، ابھی جدہ پہنچے، ابھی حرم شریف پر، یہ ہماری ہوٹل ہے، پورے ولاگ بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ طریقے ہمارے لیے دینی طور پہ بھی نقصان دہ ہیں، دنیاوی طور پہ بھی نقصان دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے بچائے، جادو سے بچائے، ہر آفت بلا سے بچائے۔ جادو سے بچنے کے لیے اور نظر بد سے بچنے کے لیے ایک اور بھی وظیفہ ہے، برکات الوظیفۃ الکریمہ، یہ کتاب لے لیجئے اور صبح و شام یہ وظائف پڑھیں، انشاءاللہ تمام آفتوں سے بچیں گے۔ اس کے علاوہ رات کو جب سوئیں یا جب بھی سوئیں تو جادو سے بچنے کا وظیفہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں ایک ایک دفعہ پڑھنی ہے، ہاتھوں پر دم کرنا ہے، اور پہلے جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرنا ہے، پھر پچھلے حصے پر، پھر اسی طرح دوبارہ ایک ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور یہی عمل کرنا ہے۔ یہ عمل 3 دفعہ کرنا ہے۔ آپ میں سے کوئی ہیں بھائی جو روزانہ یہ عمل کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو دیکھیں یہ الحمدللہ خوش نصیب ہیں، ہم بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سوتے وقت یہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 صورتیں پڑھنی ہیں، ہاتھوں پہ دم کر کے اس طرح ہاتھ پھیرنا ہے۔ انشاءاللہ ہر قسم کی آفت و بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ جادو سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح عجوہ جو یعنی کھجور ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عجوہ کھجور کھا لے تو پورے دن نہ اس پر زہر اثر کر سکتا ہے نہ جادو اثر کر سکتا ہے، اور یہ حدیث ہے بھی صحیح۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا، تو عیسائیوں نے یہ حدیث بخاری شریف سے یا جس کتاب میں تھی اس سے سنائی، اور کہا کہ کیا یہ آپ کے نبی کا فرمان سچا ہے؟ اس نے کہا ہاں سچا ہے، یہ اس کے لیے ہے جس کو یقین ہو۔ تو انہوں نے خوفناک زہر سامنے رکھا، اور یعنی عجوہ کھجوریں بھی رکھ دیں ساتھ، اور کہا اگر آپ کو آپ کے نبی کے فرمان پہ یقین ہے تو عمل کر کے دکھائیں۔ تو جو مناظر تھے ان کو اتنا یقین تھا کہ انہوں نے ساتھ جو سمجھے عجوہ کھجوریں تھیں وہ کھائیں، اور کھانے کے بعد پورا زہر پی لیا۔ تو جب زہر پیا تو کچھ بھی اثر نہیں ہوا، تو جو سامنے وہ تھے عیسائی، وہ یہ عمل دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، عامل ہیں، انہوں نے کہا کہ میں دبئی میں تھا تو ایک یہودی جادوگر مجھے ملا، اور اس نے جادو کے زور پر میرا منہ ٹیڑھا کر دیا، پھر سیدھا کر دیا۔ تو میں نے کہا میں کل ملوں گا پھر کرنا۔ کہا میں کل گیا تو میری جیب کے اندر عجوہ کھجور کی 7 گٹھلیاں تھیں، پورا زور مارا لیکن کچھ نہیں کر سکا۔ تو میں نے کہا کہ یہ عجوہ کھجور کی اتنی برکت ہے، صرف گٹھلیاں میرے جیب میں ہیں، تمہارا جادو اثر نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو تمام آفتوں سے محفوظ فرمائے۔